اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سب کا رازق ہے، جو ایک دن سب کو مارنے اور پھر جلانے والا ہے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو تمام انبیاء رسول پر، خصوصاً پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ میں نے سنائی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کا ارشاد ہے، جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے محبت رسول کے کیا تقاضے ہیں، کیسے محبت رسول صحابہ اپنے دلوں میں پالتے تھے اور اس کا اظہار کس طریقے سے عملی زندگی میں فرماتے تھے، مختصر طور پر آپ کے سامنے بات آئی تھی۔ آج آپ کے سامنے اس بات کی میں کوشش کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اطاعت فرض ہے، آپ کی اطاعت سے انکار ایمان سے خارج ہے۔ اطاعت رسول لازمی چیز ہے۔ ہمارے کلمہ شہادت کے دو حصے، ایک حصہ توحید کا ہے، اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دینا، دوسرا حصہ ہمارے کلمے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہے۔ کلمہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے سے انسان کے دنیا و آخرت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کا کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، جب تک میرے محبت، میری اطاعت اس کے مال سے، اس کی اولاد سے، اس کے باپ سے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر جب تک میری محبت نہ ہوگی اس کے دل میں، وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ لہذا صحابہ کی زندگیاں ہمارے پاس کھلی کتاب ہے، یہ واقعات سنے حروفوں میں لکھے گئے ہیں تاریخ میں۔ ان صحابہ نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، اور ہمارے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کے بعد ایک جماعت آئے گی جو ان دیکھے، نہ مجھے دیکھے نہ اللہ کو، صرف میری باتوں پر عمل کرے گی، اس کے بڑے اجر اور بڑے ثواب۔ محترم سامعین، سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنت کہتے ہیں۔ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو سنت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے منع نہیں کیا، خاموشی اختیار فرماتے ہیں، تو یہ بھی سنت ہے۔ ان سنتوں پر عمل کرنے سے انسان کو ثواب ملتا ہے۔ عبادات میں سنت کا اہتمام کرنے سے اس کی عبادات میں دل لگتا ہے، عبادت میں ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، وضو کو ہی لیجئے، اگر آپ اطمینان اور سکون سے وضو کرتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو اس وضو کی لذت ہی روحانی طور پر محسوس کی جاتی ہے۔ ہمارے درمیان میں ایسے کئی چیزیں ہیں جو لوگوں نے وضو کے اندر بھی داخل کیے ہیں، لوگ اس کو سنت سمجھ کر کرتے ہیں،
جبکہ سنت سے اس کا دور سے بھی تعلق نہیں ہے۔ مثلا آپ دیکھیں گے وضو خانوں میں وضو کی دعا لکھی ہوئی ہے تو کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وضو شروع کرو تو بسم اللہ کرو، جب شروع کرتے ہیں وضو تو آپ بسم اللہ کرو، یہی سب سے بڑی دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کے خیر خواہ ہیں، اس لیے آپ نے ہر کام ہم کو کر کے بتایا، کہہ کر بتایا کہ کون سا کام کس طریقے سے کیا جائے تو یہ اجر اور ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ وضو میں دیکھ لیجئے، آپ آگے بڑھ کر دیکھ لیجئے، آپ وضو میں دیکھتے ہیں کہ لوگ عام طور پر گردن کا مسح کرتے ہیں، یہ کس حدیث میں ہے؟ یہ کہاں ہے؟ آپ علماء کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس پر ہم کو شک ہے، اس شک کی بنیاد پر تو ہم علماء کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ شک، تردد، یہ غیر یقینی کیفیت انسان کو سنتوں سے دور کر دیتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں، میری عبادت نبی کے طریقے کے مطابق، صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے، وہ آپس میں بیٹھ کر وضو کر کر بتاتے تھے۔ ایک بار امیر محترم مولانا انیس الرحمن صاحب اعظمی حفظ اللہ کے ساتھ ایک اجلاس میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں آپ نے کہا امت کی اصلاح تقاریر کے بجائے عملی طور پر ہم کر کر بتائیں سنتیں کیسی ہوتی ہیں تو لوگوں کے اندر کچھ تبدیلی آئے گی۔ تقریریں کرنے سے تبدیلی ہو سکتا ہے، انا لمن البیان سحرا، بیان جو لچھدار ہوتا ہے، مؤثر ہوتا ہے، اس کا بھی اثر ہو سکتا ہے، لیکن پریکٹیکل جو چیز کر کے بتایا جاتا ہے اس کا اثر ہی الگ رہتا ہے۔ تو لہٰذا صحابہ آپس میں بیٹھ کر آپس میں مل جل کر کہتے تھے لاؤ وضو کا پانی دو، میں وضو کر کے بتاتا ہوں اور میری غلطی کی تم نشاندہی کرو تاکہ میں اپنی غلطی کی درست کر سکوں۔ وضو پورا کرنے کے بعد کہتے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی وضو نہیں کرتے تھے؟ سب تصدیق کرتے ہیں ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی وضو کیا کرتے تھے۔ ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، کیا بھی کر لیے تو کیا ہوتا، کیا بھی کر لیے تو کیا ہوتا، تو ہم اپنے نبی کی بات پر کیسے یقین کریں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، ضروری ہے کرنا، اطاعت کرنا۔ میرے استاد کیا کہتے ہیں، میرے بزرگ کیا کہتے ہیں، امیر جماعت کیا کہتے ہیں، ان کو سب ایک طرف ہے، لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف۔ جبھی میں مومن لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ محبت پیدا کرنا ہے، یہ باہر سے آتی نہیں محبت دل میں پیدا کیجیے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی فکر کریں۔ گھر سے نکلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے وقت اپنا بایاں پیر نکالتے تھے، بایاں پیر رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور لمبی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من اذل ومذلہ، یہ سب ہیں، لیکن کم سے کم یہ سنت تو پابندی مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے کہ میرے نبی گھر سے نکلتے وقت بایاں پیر نکالتے تھے، چپل جوتی پہنتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جوتی اور چپل پہنتے اور سیدھے پیر میں پہلے پہنتے تھے، پھر بائیں پیر میں پہنتے تھے۔ کپڑوں کو لیجئے، کپڑے پہنتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سیدھی آستین پہنتے تھے، پھر بائیں آستین پہنتے تھے۔ ازار آپ نے ایک مرتبہ شاید پہنا ہے، آپ نے دائیں پنچے کو پہلے پہنا، بائیں پنچے کو بعد میں۔ یہ کیا معمولی چیزیں، یہ معمولی چیزیں ہمارے گھروں سے مفقود ہو رہی ہیں، معمولی نہیں ہے۔ اس سنتیں جو آدمی اگنور کر رہے ہیں،
دیے ہیں۔ یاد رکھیے چھوٹی چھوٹی سنتیں جب اٹھتی جائیں گی تو بڑی بڑی بدعتیں وہاں پر جگہ لیں گی، پھر ہم کتنی بھی محنت کریں ان بدعتوں کو مٹانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان سنتوں کی نگرانی کریں، اس پر چلیں اور کوشش پوری طرح سے کریں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جب کبھی جوتی چھوڑتے، چپل چھوڑتے تو آپ بائیں پیر سے چھوڑتے، بائیں پیر چھوڑتے پھر دائیں پیر پر چھوڑتے۔ کپڑے اتارتے وقت بھی آپ پہلے دائیں آستین نکالتے، اس کے بعد بائیں آستین نکالتے، پھر سیدھی آستین نکالتے۔ یہ سنتوں پر عمل کرنے سے ثواب ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ سنت پر عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ کپڑے نکالنا ہی ہے، ذرا توجہ سے بھئی میرے نبی کا یہ طریقہ ہے، میرے نبی کا یہ فرمان ہے، ایسا کرنے سے مجھے اجر ملتا ہے۔ باتھ روم کو جاتے ہیں، جو پیر آیا داخل کر اندر چلے گئے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جاتے ہوئے دہلیز پر کھڑتے دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پڑھ کر بایاں پیر اس میں رکھتے۔ کپڑا اس وقت ہٹاتے جب آپ بیسن سے قریب ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ استنجا میں بیت الخلاء میں کوئی آدمی اپنے سیدھے ہاتھ سے ذکر کو نہ چھوئے۔ کیوں؟ یہ تعلیمات کیوں بتائی گئی؟ یہ تعلیمات میرے اور آپ کی دنیا کی بھلائی اور آخرت کی کامیابی کے لیے بتائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے تو پہلے سیدھا پیر رکھتے، اپنے بیت الخلاء سے آتے ہوئے دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، یا کم سے کم ایک دعا پڑھتے، اللہ غفرانک اللہ، اللہ تو میری مغفرت فرما۔ یہ سنتیں ہم کوشش کریں۔ مسجد میں داخل ہوتا تو اللہ کے نبی کیا کرتے؟ دائیں پیر رکھتے، سیدھے پیر سے داخل ہوتے مسجد میں، نکلتے وقت بایاں پیر رکھتے۔ اس کا اہتمام ہونا چاہیے، کھڑے ہو کر توجہ سے کرنا چاہیے، تاکہ دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ سنتیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کو لے جاتے، کھانے پینے کے بارے میں لے لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی کے ساتھ منع کیا کھڑے ہو کر کھانے پینے سے، لیکن آج شادی بیاہ میں، جہاں چوراہوں اور ہوٹلوں میں جہاں چاہتے ہیں ہم مسلمان بڑے دھڑلے کے ساتھ سیدھے ہاتھ سے وہ کیا کھڑے ہو کر کھاتے پیتے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، مشاہدہ ہے کہ اچھے بھلے مسلمان بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں۔ کیا ایک صحیح ایک فیشن بن گیا ہے بایاں ہاتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنے سیدھے ہاتھ سے دیتے، سیدھے ہاتھ سے دیتے۔ بایاں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف گندگی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ تعاون کے طور پر آ سکتا ہے ہاتھ، مدد کرنے کے لیے کام نہیں، لیکن آپ کبھی بائیں ہاتھ سے نہ دیتے، بائیں ہاتھ سے نہ لیتے۔ یہ سنتیں ہیں میرے بھائیو، سنتیں ہیں۔ عادت بنائیے، عادت بنانے سے بنتی ہے۔ برائی چھوڑنے کے لیے میرے آپ کے اندر یہ شعور ہو، یہ احساس کہ میں سنت کے خلاف چل رہا ہوں، لہٰذا مجھے ریکٹیفائی کرنا چاہیے۔ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، کھانے کو لینا تو لیتے ہیں، آپ یہ سمجھ کر لیتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے لینے میں اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس میں ثواب ہے، اس میں اجر ہے۔ یہ دیکھیں آپ بغیر محنت کے اجر اور ثواب پا سکتے ہیں۔ اطاعت رسول میں یہی فائدہ ہے، اطاعت رسول کا یہی مقصد ہے کہ امت چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر اللہ کے نبی کے طریقے کو تلاش کرے اور اس پر عمل کرے۔ آپ کو معلوم ہے کھانے پینے کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں ان کے اعزاز میں کھانا پروسا گیا، کھانا پیش کیا گیا۔ حذیفہ بن یمان کھانے لگے، ایک لقمہ ان کے ہاتھ سے چھپ کر گر گیا۔ آپ اٹھا لیں نیچے چھپ
بازو والے نے آپ سے کونے سے اشارہ کیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسریٰ کا دربار ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ کسریٰ کا دربار ہو، کسی کا دربار ہو، میرے نبی کا فرمان ہے لقمہ گر جائے تو اسے پہنچ کر جھاڑ کر اس کو کھا لیا جائے، کیونکہ معلوم ہے کہ اس دانے میں برکت ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر کتنا کھانا ویسٹ کرتے ہیں، کتنی بربادی کھانے کی ہوتی ہے، سوچ کر دیکھیں ایک دانے کے لیے کتنی محنت کسان کرتا ہے۔ ایک لقمے میں جتنے 100-150 جو دانے آتے ہیں، اس کے لیے کتنا وقت، کتنا پیسہ اور کتنی محنت لگتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بھی کس دانے میں برکت ہے معلوم نہیں ہے۔ محترم سامعین، یہ ایسی سنتیں ہیں جسے ہم معمولی ہے، اس میں کیا ہوتا رہتا ہے اچھا، اور اس میں دیکھتے ہیں دعوتوں میں لا کر پروستے ہیں، بریانی ڈال رہے ہیں، وہ شیر خورما کا وہ کیا کیا دنیا بھر کے آئٹم آپ کو مولوی صاحب بول کر گھر کے کیا ہوا محلے کے بڑے متولی صاحب بول کر ڈالتے جاتے ہیں، آپ بھی لیتے جاتے ہیں، آخر میں ڈسٹ بن کے حوالے ہوتا ہے۔ کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ کیا تبذیر نہیں ہے؟ کیا اس کا اللہ کے پاس ہم کو جواب دینا نہیں ہے؟ محترم سامعین، کھلانے کے آداب اللہ کے لیے سکھاتے ہیں۔ کیا سکھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مہمان کو کھانا پیش کرو، کھانا مت ڈالو، کھانا پیش کرو، اصرار کرو مہمان کو کہ لو، لیجئے، کھائیے، لیکن مت ڈالو، کیونکہ اس کی مقدار اسی کو معلوم ہے کتنا پجا سکتا ہے، کتنا ہضم کر سکتا ہے۔ آپ کی محبت میں کھانا ضائع مت کیجیے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے سونا حرام کرا دیتے ہیں۔ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، پہننا، چین پہننا، انگوٹھی پہننا، وہ خلم، سونے کے برتنوں میں کھانے پینے سے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ آپ نے فرمایا یہ کافروں کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو رکھا ہے، یہ مومنوں کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو فراہم کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک صحابی کے انگلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے انگوٹھی کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی انگوٹھی کو دیکھ کر منکر دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا چہرے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزع، روایت میں آتا ہے کہ آپ نے انگلی سے اس سونے کی انگوٹھی کو نکالا، چھین کر نکالا، فترہ، اس کو پھینک دیا، اور آپ نے فرمایا کہ کتنی جرت ہو گئی لوگوں کو کہ لوگ یہ کیا ہے سونا پہن کر جہنم کی آگ کو اپنی انگلیوں میں اپنے زیور بنا کر جہنم کی آگ پہنتے ہیں۔ کتنی جرت لوگوں کو ہو گئی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ مردوں کے لیے امت کے یہ سونا اور ریشم حرام ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحابہ نے کہا اس صحابی سے کہ لے لو، اس خاتمہ کا تمہاری انگوٹھی لے لو، استعمال کر، فنتفع بھی۔ تو آپ نے فرمایا، اس صحابی رسول نے کہا واللہ لن آخذہ تراہم، اللہ کی قسم میں اس چیز کو نہیں اٹھاؤں گا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے۔ یہ ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جب اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں کہا، کتنا بھی نقصان ہو جائے ان کو یہ انگیز کرتے تھے، برداشت کرتے تھے، لیکن نبی محترم کی سنت سے وہ کفر نہیں کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا موقع نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ بنا کر بھیجا، گئے جائے اپنے چچا زاد بھائی کے گھر میں ان کا قیام ہوا۔ صبح ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے لگے قریش کے سرداروں سے بات چیت کرنے کے لیے۔ ان کے چچا زاد بھائی نے حضرت عثمان کا لباس دیکھا کہ ان کا لباس ٹخنے سے اوپر ہے، تو اس نے کہا کہ عثمان تم کو معلوم نہیں، عربوں کی روایت ہے کہ ہم کپڑا نیچے رکھتے ہیں
جس کا کپڑا جتنا لمبا ہوگا نیچے وہ اتنا معزز اور بڑا اور اس کی عزت کی جاتی ہے. یہ کیا تم یہ ٹخنوں سے اوپر ازار رکھے ہو؟ صحابی رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 صاحب نے کیا جواب دیا؟ دیکھو بھائی، یہ طریقہ میں نے اللہ کے نبی سے سیکھا ہے. میں نے اپنے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی تہبند یا آپ کا جبہ ہوتا تھا ٹکنے سے اوپر ہوتا تھا. مجھے اس بات کی بالکل بھی فکر نہیں ہے کہ مجھے کوئی گنوار کہتا ہے یا کیا سمجھتا ہے، عزت دیتا ہے یا ذلت کرتا ہے. مجھے اس سے بحث نہیں ہے. یہ طریقہ میرے نبی کا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، جو کپڑا ٹکنے سے نیچے ہے وہ جہنم کا حصہ ہے. آپ کتاب لباس پڑھ کر دیکھیے، مردوں کے لیے صرف دو چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے. ایک معصفر زعفرانی رنگ کا کپڑا اور دوسرا ٹکنے سے نیچے کے کپڑے کو آپ نے حرام قرار دیا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، نام ذہن نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ ان کے اوپر زعفرانی لباس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ کا امرت کا ہذا، کیا تیری ماں نے تم کو یہ کپڑا پہنایا ہے؟ اس کے کہنے پر تم نے پہنا ہے. تو گئے کپڑا بدل لیے. کیا کیے؟ وہ صحابی رسول فوراً اس کپڑے کو اتار دیا. یہ اتباع سنت، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ اطاعت رسول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. سب کو معلوم ہے کہ آپ نے کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ. تو عبداللہ بن مسعود ایک روایت میں آتا ہے کہ داخل ہو رہے تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ قریب تھے. بہرحال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. جمعہ کے بعد آپ نے ان کو دیکھا کہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں داخل ہو رہا تھا، کان میں آواز پڑی اجلسو، بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا. کہا اندر آ کر بیٹھتے، میں تو ان لوگوں کے لے کر جو کناروں میں مسجد کے صحن میں ادھر ادھر کھڑے ہو کر جمعہ کے خطبے میں بھی لوگ دیکھتے ہیں. کئی مرتبہ میں بھی بولا ہوں کہ آنا ہو تو مسجد میں آنا تو جاؤ بول کر. یہ آپ نے کہا کہ میں تو ان لوگوں سے کہا تھا جو ادھر ادھر کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے. کہا اللہ کے نبی عبداللہ سے اتنی سکت نہیں ہے کہ نبی کی بات کان میں پڑے اور پھر اگلا قدم اٹھائے. یہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اتنا ہی نہیں، ہمارے صحابہ آپ کو معلوم ہے اپنی خواہشات، اپنی نفسانی خواہشات کا گلا گھونٹنے میں بالکل بے درد تھے. مرثد بن مرثد غنوی کا قصہ پڑھ کر دیکھیے. یہ مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کس کام سے بھیجتے ہیں. مرثد بن مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانے جاہلیت میں ایک عورت سے تعلقات تھے. الناق نام تھا اس عورت کا، عین الف قاف. تو اس عورت کو دیکھ مرثد غنوی کو دیکھ کر اس کے جذبات برنگیختہ ہوئے اور اس نے آفر کیا اپنے آپ کو. تو کہا نہیں، میں مسلمان ہوں، یہ کام نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر تم سے بات کروں گا. وہ کہا کہ میں نکاح میں آنا چاہتی ہوں تمہارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلے کو رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کسی مومن مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کسی مشرکہ سے نکاح کرے اور کسی بدکار عورت سے نکاح کرے. سوچ کر دیکھیں مرثد غنوی کس امید سے اللہ کے نبی سے اپیل کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم سنایا تو آپ خاموش رہے. اسی لیے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے روم کی طرف ہرقل بادشاہ کے پاس
ایلچی بنا کر بھیجا۔ وہاں پر ان کے استقبال میں بہترین تخت پر بٹھایا گیا۔ آپ بیٹھ گئے، پھر فوراً کھڑے ہو گئے۔ تو ہرقل نے ہنستے ہوئے کہا کیوں، کیا بات ہوئی جسامہ؟ ہم نے آپ کے اعجاز کے لیے یہ کرسی سونے کی بچھائی تھی، سونے کا تخت تھا، آپ نے کیوں اس کو ایسا ہوگے؟ تو کہا میرے نبی کو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے فرماتے ہوئے کسی مسلمان مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ سونا پہنے یا سونے کی چیزوں پر اٹھے بیٹھے۔ اتنا ہی نہیں، ہمارے نبی نے مردوں کے لیے ریشم کو بھی حرام قرار دیا۔ کسی اعزاز میں صحابہ انگیز نہیں کرتے تھے، بہت بڑی چیز نہیں سمجھتے تھے، ان کے پاس سب سے بڑی چیز تھی تو اللہ کے نبی کی محبت، اطاعت رسول۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، چل رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے، سفر میں عمر اپنے باپ داداؤں کے گن گا رہے ہیں اور باپ داداؤں کے نام کی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، اگر کسی کو قسم کھانی ہے تو اللہ کے نام کی قسم کھاؤ، ورنہ خاموش رہا کرو۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی زندگی میں نہ بھول کر نہ عمدن کبھی غیر اللہ کی قسم کھائی۔ یہ آج ہم سچی بولو، میرے سر کی قسم بولو، قرآن کی قسم بولو، مسجد کی قسم بولو، ہم اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو غیر اللہ کی قسم سکھاتے ہیں۔ یہ کیسے ہم مسلمان ہو رہے ہیں؟ یہ دراصل ہم دین سے، دینی مجالس سے، درس قرآن سے، درس حدیث سے الرجی جو تو پیدا ہو رہی ہے، اس کے یہ نتیجے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہے تو ہماری نسلوں کا کیا ہوگا جب کہ چاروں طرف سے فکری الغار ہو رہی ہے۔ مسلمانوں اب دیکھیں، وہ چھتیس گڑھ میں غالباً جو ہے 26 جنوری کے بعد کامن سول کوڈ کے نفاذ کا اعلان ہوا ہے، اور کل وہ یو پی کے وزیر اعلیٰ کے بیانات کو پڑھیے، کیا کہتا ہے؟ گڑے مردے اکھاڑے جائیں گے، گڑے مردے اکھاڑے جائیں گے، ایک ایک سے حساب لیا جائے گا۔ یہ حکومت کی زبان، گھروں میں بے دینی، سنتوں کی ہم خلاف ورزی، پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو احترام نہیں کر رہا، کیسے رحم آئے گا؟ کیسے رحم آئے گا اللہ تعالیٰ کا؟ نبی کو نبی سمجھو، پہلے نبی کو مقتدی مانو، اپنی خواہشات کو کچلو، اپنے لین دین کو ناجائز طریقے سے جو استحصال کرتے ہیں بیٹی والوں کا، یہ چھوڑو، جب جا کر اللہ کی مدد کی امید کر سکتے ہیں۔ صفیں ماتم گناہ ہے، مسلمانوں کی مساجد میں صفیں دیکھ لیجئے کتنی افسوسناک حالت مسلمانوں کی ہے۔ شاندار مساجد ہم بناتے ہیں، شاندار مساجد ہم بناتے ہیں، کیا جھومر کانسی مات جھومر کانسی کے آیا کتنے کی کلومیٹر سے؟ سب چیزیں چھوڑو مسلمانوں، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں تیسواں ہوں، ہم سب کے اندر خامیاں ہیں، ان خامیوں کو پر قابو پانا ہے، اسی زندگی میں پانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ کہتا ہے سورہ نساء کے اندر، دیکھو یاد رکھو، ہم کسی رسول کو نہیں بھیجتے مگر اس لیے بھیجتے ہیں لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کی اطاعت کرنا ہے۔ رسول کی اطاعت اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں تو ہم مومن ہیں، ورنہ ہمارے ایمان کے بارے میں ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے آپ کو چھوٹی چھوٹی سنتوں کو تلاش کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے جو سنتیں چھوٹ رہی ہیں ان کو اپنانے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ ہمارے بچوں کو علم عطا کر، بچوں کے ماں باپ کو بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔
اساتذہ کو بچوں کو اچھا علم دینے کی سعادت نصیب فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بیمار پریشان حال ہیں یا اللہ ان کے فیصلے، ان کے بارے میں خیر کے فیصلے فرما، مولا مرحومین کی بخشش فرما، مولا اساتذہ کو علماء کو صحت و تندرستی عطا فرما، جب تک رکھ دنیا میں عزت اور آبرو سے رکھ، جب بھی موت دے تو اللہ ہم کو کلمہ طیبہ پر موت نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، آمین یا ذا الجلال والاکرام۔